یہ 18 دسمبر 2022 اتوار کا دن تھا جب پاکستان کے مغربی صوبے خیبر پختونخوا سے ایک ہولناک خبر موصول ہوئی جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ ابتدائی خبر یہ تھی کہ دہشت گردوں نے بنو چھاؤنی پر حملہ کر کے پوری چھاؤنی کو یرغمال بنا لیا ہے، لیکن تھوڑے وقت کے بعد جب غیر یقینی کی کیفیت چھٹی اور باوثوق ذرائع سے معلومات موصول ہونا شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ بنو چھاؤنی سے ملحق کے پی کے پولیس کے انسداد دہشت گردی محکمے یعنی CTD کے دفتر میں زیر حراست شدت پسندوں نے وہاں تعینات عملے کے ایک اہلکار سے اسلحہ چھین کر عمارت میں موجود تمام اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اس واقعے کی ابتدا 18 دسمبر کو اس وقت ہوئی جب حکام کے مطابق زیر حراست شدت پسندوں نے CTD کی عمارت میں موجود ایک اہلکار کو قابو کر کے اس کا اسلحہ چھین لیا اور بلڈنگ میں موجود عملے کو یرغمال بنا لیا۔ اس روز اس دفتر میں CTD کے کل 7 سے 8 اہلکار موجود تھے، جن میں سیکیورٹی اداروں کے وہ اہلکار بھی شامل تھے جو شدت پسندوں سے تفتیش کے لیے یہاں آئے تھے۔ اس عمارت پر قبضے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے SSG کمانڈوز نے عمارت کو گھیرے میں لے لیا اور چھاؤنی کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے، جبکہ انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی۔ چھاؤنی میں رہائش پذیر تمام لوگوں کو اپنے ہی گھروں میں محدود رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ حکام کے مطابق اس کے بعد 2 روز تک شدت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور اس مقصد کے لیے مختلف وفود بھیجے گئے، تاہم شدت پسندوں نے سرنڈر کرنے کی بجائے افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یرغمال بننے والے اہلکاروں میں سے ایک صوبیدار خورشید انور بھی تھے، جن کی ویڈیو سب سے پہلے شدت پسندوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ اس ویڈیو میں صوبیدار خورشید انور پلنگ پر زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ شدت پسند افغانستان جانے کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس عمارت کی حوالات میں بند دیگر گرفتار افراد کی ویڈیوز جاری کی گئی، جن میں وہ حکام سے یہ اپیل کرتے نظر آئے کہ شدت پسندوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں تاکہ ان سب کی جان بچائی جا سکے۔ مذاکرات کا یہ عمل 2 دن تک چلتا رہا، لیکن حکومت پاکستان اور پاک فوج کی اعلیٰ کمان نے ان شرپسند عناصر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا اور یرغمالیوں کو آزاد کروانے اور دہشت گردوں کے خاتمہ کے لیے اسپیشل آپریشن کی منظوری دی۔ اس آپریشن کے لیے پاکستان آرمی کمانڈوز یعنی SSG کی ہوسٹیج ریسکیو آپریشنز کی ماہر یونٹ زرار کی خدمات حاصل کی گئیں۔ 20 دسمبر بروز منگل جب سیکیورٹی اہلکاروں نے آپریشن شروع کیا تو شدت پسندوں نے صوبیدار خورشید سمیت تمام یرغمالیوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ آپریشن کے دوران عمارت میں دستی بم پھینکے گئے اور اس کے بعد بیرونی دیوار پر حملہ کیا گیا اور گیٹ توڑ دیے گئے۔ چند شدت پسند مقابلہ کرتے رہے، وہ کبھی ایک کمرے میں چھپ جاتے تو کبھی چھت اور برآمدے سے فائرنگ کرتے، جس سے سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ان شدت پسندوں کی قیادت کرنے والا کمانڈر عمارت میں موجود CTD کی بلٹ پروف گاڑی میں چھپ گیا تھا، جہاں سے وہ وقفے سے فائرنگ کرتا رہا، جس کی وجہ سے عمارت کی مکمل کلیئرنس میں وقت لگ گیا۔ DG ISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ مذاکرات کے لیے 48 گھنٹوں تک بھرپور کوشش کی گئی کہ دہشت گرد کسی صورت سرنڈر کر دیں، مگر کامیابی حاصل نہ ہونے پر آپریشن کیا گیا اور شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 25 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق 7 دہشت گردوں نے سرنڈر کیا اور 3 فرار کی کوشش کے دوران گرفتار کیے گئے، جبکہ اس آپریشن میں 2 سپاہی شہید جبکہ 3 افسران اور 2 جوان زخمی ہوئے۔ ناظرین، عسکری آپریشن سے آشنا حلقے اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپریشن میں کلیئرنس کرنے والی فوج کی بے حد شہادتیں یقینی ہوتی ہیں، لیکن سلام ہماری بہادر فوج کو، جس نے ایک مرتبہ پھر اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے صرف 1 گھنٹے کے اندر اتنے کم جانی نقصان کی صورت میں اس آپریشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس واقعہ میں ایک اور قابل فخر بات یہ تھی کہ اس آپریشن کو لیڈ کرنے والے میجر عابد اس وقت کوئٹہ میں ایک پیشہ ورانہ ٹریننگ کے دوران چھٹی پر اپنے گھر آئے ہوئے تھے، لیکن اس واقعہ کی خبر ملتے ہی نہ صرف انہوں نے آج خود اپنی چھٹی منسوخ کر دی بلکہ اس آپریشن میں حصہ لینے کے لیے خود کو والنٹیئر بھی کیا اور آپریشن کے دوران ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی بھی ہوئے۔
پوری قوم میجر عابد سمیت اس آپریشن میں حصہ لینے والے ہمارے جوانوں اور سرحدوں کے محافظوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔